السلام علیکم دوستو، آج پاکستان میں فیمنزم یعنی حقوق نسواں کی تحریک اپنے عروج پر ہے۔ جگہ جگہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز جنگ و جدل کے اکھاڑے بنے ہوئے ہیں، تو وہیں سوشل میڈیا پر بھی بدتمیزی کی ایک یلغار کا سا سما ہے۔ فی الحال ہم یہ بحث نہیں کریں گے کہ کون سا فریق حق پر ہے اور کون سا باطل، بلکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی سب سے پہلی فیمنسٹ یعنی عورتوں کے حقوق کی علم بردار کی کہانی سنانے والے ہیں۔ اسے تاریخ کی بدترین نن یعنی راہبہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن دوستو یہ عورت آج کے ماڈرن لبرلز کی طرح بے حیائی اور فحاشی کی دلدادہ نہ تھی، بلکہ وہ تو محض عورتوں کے لیے تعلیم اور دیگر بنیادی حقوق کے لیے کوشاں تھی۔ وہ حقوق جو اس دور کے پادریوں نے سلب کر لیے تھے، جو عورت کو ایک جنسی کھلونے اور استعمال کی شے سے زیادہ حیثیت نہ دیتے تھے، اور انہی پادریوں نے اس عورت پر بےہودہ ترین الزامات عائد کرتے ہوئے اسے تاریخ کی بدترین راہبہ کا یہ خطاب دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میکسیکو نامی ملک ہسپانوی لوگوں کی نئی کالونی بنا تھا، سو یہاں ذات پات کا نظام اپنی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ جو لوگ اسپین میں پیدا ہوئے تھے یا وہاں سے ہجرت کر کے میکسیکو آئے تھے، انہیں راجوں مہاراجوں جیسی اہمیت حاصل تھی، جبکہ یہاں کے مقامی لوگ ان کی غلامی میں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ 17ویں صدی عیسوی کے وسط میں اسپین سے آئے ایک اعلیٰ خاندان میں جوانا کروز نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کا باپ اسپینش ملٹری میں ایک کیپٹن کے عہدے پر فائز تھا، جبکہ ماں بھی ایک باوقار اور با اثر خاتون تھی۔ والدین ہی کے سبب جوانا کی شخصیت میں ایک اعتماد پیدا ہوا جس نے ساری زندگی اس کا ساتھ دیا۔ جب وہ 3 سال کی ہوئی تو اپنی بڑی بہن کے ہمراہ اسکول جانے لگی، لیکن کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اب وہ مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے زیادہ تعلیم حاصل کرنا صرف لڑکوں کا حق تھا۔ جوانا نے اپنے ماں باپ سے ضد کی کہ وہ اسے لڑکوں کا بھیس بدل کر تعلیم حاصل کرنے اسکول جانے دیں، لیکن اس کے والدین نہ مانے اور وہ اسکول جانے سے محروم رہی۔ بہرحال جوانا کی علمی پیاس کو تسکین اس کے دادا کی لائبریری کے ذریعے ملی۔ جوانا نے اس لائبریری میں موجود ہر کتاب کئی مرتبہ پڑھ ڈالی۔ ان کتابوں نے اسے نہ صرف مختلف یورپی اور امریکی زبانوں سے روشناس کیا، بلکہ فلسفے، ادبیات اور شعر و شاعری میں بھی یکتا کر دیا۔ صرف 16 سال کی عمر میں وہ اس قدر فراوانی سے علم و حکمت کے دریا بہایا کرتی کہ سننے والے دنگ رہ جاتے۔ جوانا کی یہی شہرت اسے میکسیکو کے وائسرائے کے دربار تک لے گئی، جہاں اسے وائسرائے کی بیوی کی خاص خادمہ کا عہدہ ملا۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے جوانا نے معاشرے میں عورتوں پر رائج ظلم و ستم کو اپنی نظموں اور نثر نگاری کے ذریعے سامنے لانا شروع کیا۔ اس کے لکھے لٹریچر میں مردوں کی منافقت، ان کی درندگی اور ہوس پر خوب تنقید کی جاتی۔ جوانا کی متنازع ترین تحریروں کے باوجود اس کی خوبصورتی اور عہدے کے سبب اسے بہت سے با اثر لوگوں کے رشتے آیا کرتے، جبکہ جوانا کی دلچسپی شادی کرنے سے زیادہ مزید علم حاصل کرنے میں تھی۔ جب معاشرے نے اس پر شادی کے لیے بہت زیادہ زور دیا تو اسے اپنی جان چھڑانے کا صرف ایک ہی طریقہ نظر آیا، اور صرف 20 سال کی عمر میں جوانا نے اپنی باقی زندگی ایک راہبہ کی طرح چرچ میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ جوانا چرچ کے لیے بھی ایک اثاثہ ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے چرچ میں نہ صرف کتابوں کی ایک بہت بڑی لائبریری قائم کر لی، بلکہ نظموں، ڈراموں، میتھمیٹکس اور فلسفے پر کئی تصانیف لکھیں۔ جوانا نے چرچ کے ننس کوارٹر کو ایک ادبی تدریس گاہ کی حیثیت دے دی تھی، جہاں شہر کے جانے مانے شعراء اور ادیب آیا کرتے۔ اپنی علمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جوانا چرچ میں اپنے ساتھ رہنے والی دیگر راہباؤں کے حقوق کی محافظ بھی تھی۔
لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا چرچ کے کرتا دھرتا پادریوں کے سیاہ کرتوت اس کے سامنے آتے رہے کہ کس طرح اعلیٰ عہدوں اور اختیارات کے مالک پادری مقدس راہباؤں کی عصمت دری کرتے اور زبان کھولنے پر ان کی جان تک لینے سے گریز نہ کرتے تھے۔ ریاست کی مقدس ترین جگہوں کو یہاں کے با اختیار مردوں نے عیاشی کے اڈوں میں تبدیل کر رکھا تھا۔ سو جوانا نے ظلم کے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی اور پادریوں کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے لانے کا عزم کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اقدام اٹھاتی پادریوں نے اس کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ علم حاصل کرنے یا سکھانے کے بجائے اپنا وقت عبادت میں گزارا کرے جس کے لیے وہ چرچ آئی ہے، جبکہ جوانا کا کہنا تھا کہ علم سیکھنے یا دوسروں کو سکھانے کا حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ لڑائی کچھ اس قدر بڑی کہ میکسیکو کا آرچ بشپ یعنی سب سے بڑا پادری بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اس پادری نے جوانا کے خلاف احتساب کا ایک کڑا عمل شروع کر دیا۔ جوانا پر ہمجنس پرستی یعنی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کے الزامات عائد کرتے ہوئے اس کا تعلق بہت سی عورتوں کے ساتھ جوڑا گیا۔ اس کی محنت سے لکھی گئی کتابیں تلف کر دی گئیں، جمع شدہ لائبریری کو بیچ دیا گیا۔ جوانا کی ساتھی راہباؤں کو تکلیف دے کر اسے مجبور کیا گیا کہ وہ خود اپنا اقبال جرم لکھ کر دے۔ سو جوانا نے ایک کاغذ پر اپنے خون سے یہ تحریر لکھ کر دی، آئی دا راسٹ آف آل، یعنی میں سب سے بدترین راہبہ ہوں، اور چرچ چھوڑ کر چلی گئی۔ اب اس نے اپنی باقی زندگی دکھی عورتوں کے لیے وقف کر دی، یہاں تک کہ اس کی موت بھی طاعون میں مبتلا عورتوں کی تیمار داری اور ان کے علاج معالجے کے دوران ہوئی، جہاں وہ خود طاعون کی بیماری کا شکار ہو گئی۔ آج جوانا ڈیلا کروز کو دنیا کی سب سے پہلی فیمنسٹ یعنی حقوق نسواں کی علم بردار کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کی لکھی گئی نظمیں اور ڈرامے ہسپانوی ادب میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ اب ذرا اس عورت کا موازنہ دور حاضر میں سامنے آنے والی عورتوں سے بھی کیجیے، جنہیں ہمدردی عورتوں سے نہیں بلکہ بیرونی امداد کے نام پر ملنے والے ڈالر سے ہے۔ انہیں آزادی تعلیم نہیں بلکہ آزادی عریانیت درکار ہے۔ یہ کسی کو تعلیم دینے کی روادار تو نہیں، البتہ اپنی بد زبانی اور بیہودہ نعروں کے ذریعے نئی نسل کے ذہنوں کو ضرور برباد کر رہی ہیں۔ یہ کسی طاعون کے مریض کی تیمار داری کرنا تو دور، کسی فقیرنی کو پیسے دینے کے بعد بھی اپنے ہاتھ رگڑ رگڑ کر دھوتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان بھٹکی ہوئی ماؤں اور بہنوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔